نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال. حاضرین و ناظرین، سلسلہ کلام جو ہم نے اس آیہ کریمہ کے تحت شروع کر رکھا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس ذائقہ سے مراد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جیسے ہم یہاں ہنڈیا کا ذائقہ چکھا جاتا ہے یا چاولوں کا ٹیسٹ چکھا جاتا ہے. اس ذائقہ سے مراد پہلے بھی کئی دفعہ میں نے بیان کیا کہ جو بگاڑ ہم اس زندگی میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو آزاد دیے، جو قوا دیے، ان میں جو ہم بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور اس بگاڑ کے بدلے میں جو سزا ہمیں ملنی ہے یا جزا ملنی ہے، اس کا نام ذائقہ ہے. اور ذائقہ یہ بالکل بھی نہیں جیسے چاولوں کا ذائقہ چکھا جاتا ہے یا کسی ہنڈیا کا ذائقہ چکھا جاتا ہے، یہ بالکل بھی جو ہے مراد یہاں نہیں ہے. اور ہر انسان، ہر ذی روح جو مرے گا، انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق میں سے جس نے کسی کے ساتھ، کسی جانور نے بھی دوسرے اپنے ہم جنس جانور سے ظلم اور تعدی یا زیادتی کی ہوگی، اس کی سزا موت کے وقت جو ہے اسے چکھائی جائے گی. تو اب اس سے مراد یہ کہ ہر ذی روح کی موت جدا جدا ہوگی، یکساں موت نہیں آئے گی. وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی میں تیاری کی آخرت کی، جیسے قرآن پاک میں ہے من کان یرید الآخرۃ، یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کی تیاری کروں، یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، تو جو تیاری کرتا ہے آخرت کی، ہم اس کو بظاہر یہاں حرث سے مراد کھیتی ہے، لیکن اس سے اصل مراد یہ ہے کہ جو فکر ہے، فکر آخرت ہے جو رکھتا ہے، ہم اس کو اور زیادہ نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، وہ نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ گویا ایک شخص جو ہے منبع بن جاتا ہے، سورس بن جاتا ہے بھلائی کا، اچھائی کا، اور اس سے سرچشمے پھوٹتے ہیں بھلائیوں کے، اچھائیوں کے. تو وہ بندہ جو ہے مسلسل ایسے ہی نیکیوں میں مگن رہتا ہے، اور پھر جب اس کو موت آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی جزا کے صلے میں اسے بہت کچھ عطا کرتے ہیں، اور موت بھی پھر اس کو مومنوں والی آتی ہے. یہ تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا کہ ہم یہاں جئیں فرعون کی طرح اور مریں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح.